تو ہیرا پہاڑ آپ کو جھولے دینے لگ پڑا، تو آپ نے فرمایا اسکن، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، صدیق اور شہیدوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ جامعہ ترمذی شریف میں یہ بات لکھی ہے، سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ آپ نے 10 صحابہ کرام کا نام لیا ہے، وطلحہ فی الجنہ، وزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید بن زید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کرام کو زندگی میں یعنی دنیا میں جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری سنا دی۔ تو ان صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 صحابہ کرام جنت کی خوشخبری پانے والے دنیا میں۔ تو ان میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر ہے ان خوش نصیبوں میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کرام خوش نصیب ہیں، تمام کے تمام جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر، سیدنا حضرت علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے۔ تو ہیرا پہاڑ آپ کو جھولے دینے لگ پڑا، تو آپ نے فرمایا اسکن، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، صدیق اور شہیدوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسی فضیلت ہے ان صحابہ کرام کی۔